اب یہ جو غسل ہے یہ تو یہاں تک ہے. میں نے اصل میں جب اس موضوع کا آغاز کیا تو یہ اس وقت کی بات ہے جب کرونا تھا اور کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا تو کوئی غسل نہیں دیتا تھا. تو میں نے اس جذبے سے اس موضوع کا آغاز کیا تھا کہ غسل دینا ہمیں سب کو آنا چاہیے, ہم سب کو آنا چاہیے. یہ مولوی صاحب کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ اب مسجد میں بھاگیں, مولوی صاحب ہیں نہیں, یا مولوی صاحب کرونا سے ڈر گئے, ان کی بھی جان ہے, وہ کہتے ہیں میں بھی غسل نہیں دیتا, جیسے آپ کی جان ہے یہ میری بھی جان ہے, میں تو نہیں دیتا, تو کیا کریں. تو ہمیں غسل دینا آتا ہو یا کوئی اور وجہ بن جائے, کہیں ایسی جگہ پہ آپ موجود ہیں جہاں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے, تو ہمیں غسل دینا آنا چاہیے. اس جذبے کے تحت میں نے اس کا آغاز کیا تھا. تو دیکھیے غسل دینا, جو میت کو غسل دینا ہے, یہ انتہائی سادہ ہے, اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ ہر بندے کو بڑی آسانی سے سمجھ آنے والی بات ہے. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم سے غسل ہم دے نہیں سکتے یا ہمیں وہ آتا نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے. جو میں نے آغاز میں بات کی کہ ہمیں میت کے قریب جانے سے ڈر لگتا ہے اور ہمیں وہ بڑا اجنبی لگتا ہے کہ ہم میت کے بازو کو پکڑیں, اس کے چہرے کو ہاتھ لگائیں, اس کے منہ میں پانی ڈالیں, اس کو کلی کروانے کی کوشش کریں, اس کے ناک میں پانی لگائیں. ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا, ہمیں ڈر لگتا ہے. تو اصل وجہ یہ ہے, ورنہ غسل کا طریقہ اتنا سادہ ہے. یعنی سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے, اگر آپ غسل دے رہے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ پہ کوئی کپڑا باندھیے, اور وہ عام طور پہ جب جو کفن کا کپڑا ہوتا ہے اس میں وہ کپڑے موجود ہوتے ہیں ہاتھ پہ لینے کے لیے, آپ ہاتھ پر ڈالیے اور اس میت کو اچھی طرح اس کا استنجا کروا دیجیے. یعنی آگے اور پیچھے سے اچھی طرح اس کا استنجا کروا دیں, اور پیٹ کو, میت کی پیٹ کو بھی ہلکا ہلکا دبائیں, تاکہ اگر بعد میں جب آپ کفن پہنا دیں اور تدفین کے لیے لے کے جائیں تب اگر کوئی امکان ہو کوئی بول و براز نکلنے کا تو وہ پہلے ہی وہ امکان ختم ہو جائے. تو سب سے پہلے پیٹ کو ہلکا ہلکا دبا کے اچھی طرح استنجا کروا دیں. استنجا ہو گیا, اور اس کے بعد جس طرح وضو کیا جاتا ہے, جیسے وضو کیا جاتا ہے, یہ وضو تو سب کو آتا ہے نا, سب کو معلوم ہے نا, اسی طرح میت کو وضو کروا دیں. اب سوال یہ ہے کہ کلی تو وہ ظاہر پانی آگے لے کے میت باہر نہیں پھینک سکتی, تو آپ ہاتھ کے ساتھ یا روئی کے ساتھ یہاں ہونٹوں کو اندر پانی لگا دیں. اسی طرح ناک میں پانی. تو باقی تو آپ مسا بھی کروا سکتے ہیں, آپ بازوؤں کو بھی دھلا سکتے ہیں, پاؤں بھی دھو سکتے ہیں, ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو وضو کی طرح وضو کروانا ہے, اور وضو کروانے کے بعد سر پہ پانی ڈال دینا ہے. اور یہ پانی کون سا ہوگا؟ بیری کے پتوں کا, جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے. پانی گرم کر کے, نیم گرم پانی جس میں بیری کے پتے ڈالے ہوئے ہوں, تو یہ سر پہ ڈال دیں. سر پہ ڈالنے کے بعد میت کی دائیں طرف ڈال دیں, اور اس کے بعد بائیں طرف ڈال دیں. یہ غسل ہے. اور جب آپ آخری دفعہ پانی ڈالیں تو اس میں کوئی خوشبو, کافور یا کوئی خوشبو اس میں ملا لیں, تاکہ جو باڈی ہے, جو میت ہے, اس سے خوشبو آتی رہے, کوئی بدبو کا کوئی عنصر باقی نہ رہے اس میں. تو یہ غسل ہے. اور یہ پانی جو بہانا ہے یہ 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ بہایا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت. اس سے زیادہ بھی ضرورت ہو تو اس سے زیادہ دفعہ بھی بہایا جا سکتا ہے. تو غسل کا طریقہ اتنا ہے, یہ غسل ہے. اب مجھے بتائیے, میں اگر آپ سارے دوستوں سے پوچھوں تو کہ ایک شخص ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتایا کہ مجھے نہیں سمجھ آیا, میں نہیں کروا سکوں گا. اگر کوئی شخص ہمت باندھے, جرت کرے, تو کون ہے جو کہے کہ میں نہیں کروا سکتا, مجھے تو سمجھ نہیں آئی. اتنا سادہ غسل دینا ہے تو ہم غسل نہیں دیتے. یعنی ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ کاروبار کرنا. ہمارا کام کیا ہے؟ سہولتیں لینا اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے. ہمارا کام کیا ہے؟ اچھا گھر بنانا. یہ سارے جو کام ہیں جو ہمیں اچھے نہیں لگتے, یہ کن کے ہیں؟ یہ مولوی صاحب کے. اور جب بات ہو ہمارے نظریات کی تو پھر ہم کہتے ہیں آپ ٹھیکیدار ہو اسلام کے. آپ ٹھیکیدار نہ بنو, ہمیں بھی اسلام کا بڑا پتہ ہے. نظریات کی بات ہو تو پھر ہم ٹھیکیدار, ہم خود ٹھیکیدار. جب غسل دینا ہو تو پھر مولوی صاحب دلائیں. یہ غسل ہمیں آنا چاہیے. میں کوئی تانے نہیں دے رہا, میں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ دین کے وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہم سب کو آنی چاہیے. یہ مجھے بھی آنی چاہیے, یہ آپ کو بھی آنی چاہیے. فوت ہونے والے افراد میرے گھر سے ہو سکتے ہیں, آپ کے گھر سے ہو سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. میرے عزیز, آپ کے عزیز, تو یہ چیزیں ہمیں آنی چاہیے.
اور اگر کوئی میت ایسی ہے جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی آگ لگ گئی، کسی شخص کو آگ میں جھلس گیا، جسم کے باڈی کے حصے ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، تو اس صورت میں جتنا حصہ سلامت ہو اس پہ غسل دے دیجئے، اور جو سلامت نہ ہو تو یمم کروا دیجئے، کافی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے کہ اگر ایک شخص غسل دے تو کیسے دے، یہ سنت کے مطابق ہے۔